بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس کے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس نے پہلے کے بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں نے زبردستی اپنی سرپرستش کرتا تھا۔ کاہنوں اور نجومیوں کے دربار میں بکثرت اس کا مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس نے اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں چونکہ جو بچہ بھی پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرتاً الہی کہ کون ٹال سکتا ہے، اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور وہ بادشاہ کے خوف سے اس کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اس غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تقریر فرمائی کہ 17 برس تک آپ اس غار میں پرورش پاتے رہے۔ واللہ تعالیٰ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی عبادت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈوب جانے والے سے میں محبت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں ابھی انہیں گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ارے یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں کو بیزار ہو کر جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی اور ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، بس میں صرف اسی کی ذات کا عبد اور پجاری بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے کہ اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ یہ تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے کہ تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے۔ اس واقعے کا مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب ان ابراہیم پر رات کا اندھیرا ہوا، ایک ستارہ دیکھا، فرمایا کہ تم لوگ اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو فرمایا تم لوگ
इसको मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने कहा कि अगर मेरा रब मुझे हदायत ना देता तो मैं भी गुमराहों में होता। फिर जब जगमगाता सूरज देखा तो फरमाया कि इसको तुम मेरा रब कहते हो, ये तो उन सब से बड़ा है। फिर जब वो भी डूब गया तो आपने कहा कि ऐ मेरे कौम मैं इन सब चीज़ों से बेजार हो जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने अपना मुंह इसकी तरफ किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं ऐसी एकता में हूँ कि मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। सूरत अनाम रुकू नंबर 9 दर्स हदायत गौर दीजिए कि कितना दिलचस्प तर्ज व बयान और किस कदर मौसर तरीका इस्तलाल है कि ना कोई सख्त कलामी है, ना किसी के दिल आज़ारी की, ना के जज्बात को ठेस लगाकर इसको गुस्सा दिलाना है। बस अपने मकसद को नहायत ही हसैन पर आया खूबसूरत अंदाज में मगजरीन ने के सामने दलील की के साथ पेश कर देता है। हमारे सख्त गो और तलख ज़बान मुकर्रीन के लिए इसमें हदायत का बेहतरीन दर्स है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारा किस्सा अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर करें, हमारे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।